Azam sen nasır be Saudiya cho ajalum medan doko tiliya umr taqdir bute ganiya khuda akbar goyas wafa timaye sugura jawab so mujhe mein gochava chahantiya
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارہ دشمنان اسلام، دشمنان قرآن، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ جتنے بھی مومنین پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگارہ جن مومنین نے التماس سے دعا کی ہے پریشان ہیں، پروردگارہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما. خدایا جو بے اولاد ہیں اور جنہوں نے التماس کی ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما. ایک عزیز نے فرزند کے لیے التماس کی ہیں، پروردگارہ انہیں بھی اولاد صالح عطا فرما. جن مریضوں نے التماس کی ہیں کورونا میں مبتلا ہیں، ایک عزیز کینسر میں مبتلا ہیں، اسی طرح ایک ICU میں ہیں، ایک مومنہ شدید علیل ہیں، اور جتنے بھی مریض و مریضہ ہیں ان سب کو پروردگارہ شفا عاجلہ عطا فرما. خدایا جتنے بھی مومنین اس فرش عذاب پہ تشریف فرما ہیں ان سب کی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارہ ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو درگزر فرما. پروردگارہ دشمنان اسلام جو فتنہ بازی میں مصروف ہیں پروردگارہ انہیں ان کے فتنوں سمیت نیست و نابود فرما. مظلوم ملتوں کی فتح و نصرت عطا فرما. پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. قلب امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. جن مومنین نے اس فرش عزا کی بنیاد رکھی ہے پروردگارہ ان سب کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما. جو مرحوم ہو چکے ہیں خدایا انہیں جوار ائمہ میں جگہ نصیب فرما. جو مومنین اس فرش عزا کی برپائی میں تعاون کر رہے ہیں پروردگارہ ان کے رزق و مال میں اضافہ فرما. رہبر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما. ہزارہا شکر ہے رب ذوالجلال کے حضور جس ہستی نے ہم سب کو ایک دفعہ پھر ذکر حسین، یاد حسین، غم حسین برپا کرنے کی توفیق عنایت فرمائی. عزاداری بیداری کے لیے ہے اور عزاداری کے ذریعے سے ہی ایک قوم، ایک نسل نے بیدار ہونا ہے اور ایک نسل نے کربلا کی جانب حرکت کرنی ہے. یہ مثال تو میں نے پہلے بھی دی ہے کہ کربلا بہتے دریا کی مانند ہے. اب جتنے بھی اپنے آپ کو عزادار کہہ کے فرش عزا پہ آتے ہیں ہر ایک کی ذہنیت، ہر ایک کی سوچ مختلف ہوتی ہے اور ہر انسان اپنی ظرفیت کے مطابق کربلا سے کچھ نہ کچھ لیتا ہے. کربلا بہتے دریا کی مانند ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ دریا کے کنارے پہ
کچھ لوگ صرف ٹھنڈی ہوائیں لینے کے لیے جاتے ہیں، کچھ لوگ دریا سے صرف اور صرف اپنے کھیت کو آباد کرنے کے لیے ہی جو بناتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنی پیاس بجھاتے ہیں، اور کچھ پرندے اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ لیکن سمندر اتنا عظیم ظرف ہے کہ وہ بہتے دریا کو اپنے وجود میں لے لیتا ہے۔ اسی طرح کربلا بہتے دریا کی مانند ہے۔ ہر انسان نے اپنی ظرفیت اور اپنی شخصیت کی وسعت کے لحاظ سے کربلا سے کچھ نہ کچھ لینا ہے۔ بعض کربلا سے جس طرح چڑیے کی مانند، چڑیا اپنی پیاس بجھانے کی خاطر آتا ہے، جتنے اس کی ظرف ہے، ظرفیت ہے، اتنا پانی لیتا ہے۔ اسی طرح بعض عزاداری سے فرش عزا پہ آ کے صرف اور صرف ثواب لے کر جاتے ہیں، ان کی ظرفیت اتنی ہی ہوتی ہے، اس سے زیادہ ان کا ظرف نہیں ہوتا۔ اور کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جو فرش عزا سے جینے کا سلیقہ لے کے اٹھتے ہیں، جو ساری زندگی کا سرمایہ اپنے لیے لے کر یہاں سے اٹھتے ہیں۔ تو دونوں کی ظرفیت میں بہت فرق ہے، دونوں کی شخصیت میں بہت فرق ہے۔ ہم اور آپ جو فرش عزا پہ اس وقت تشریف فرما ہیں، ہمیں آج یہ سوچنا ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام سے اور قیام عاشوراء سے، تحریک کربلا سے، امام کے خطبات سے، امام کے پیغام سے کیا لے کر یہاں سے اٹھوں، کیا لے کر جاؤں میں یہاں سے، میں کیا لینے کے لیے یہاں آیا ہوں، میں کس مقصد کے لیے اس فرش عزا پر بیٹھا ہوا ہوں، میرے یہاں آنے کا ہدف، میرے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، اور میں کیوں آیا ہوں۔ ہر انسان اپنے ذہن میں سوچے، اسی کے مطابق آپ اپنی ظرفیت اور اپنی شخصیت کے وسعت کا اندازہ لگا لیں گے۔ جو لینے آئے ہیں اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری شخصیت میں وسعت ہے یا نہیں ہے۔ تو ہم آئے اس لیے ہیں، مقصد کربلا کا یہ ہے، عاشوراء کو رضاداری کا مقصد یہ ہے کہ ہم صحیح معنوں میں تحریک کربلا کو سمجھ لیں اور اپنے لیے راستہ متعین کرے، وہی راستہ جو امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کے ذریعے سے امتوں کو دکھایا ہے توجہ میری بات کی طرف؟ اس راستے کو جاننے کے لیے ہم نے جو روش اپنائی ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں، تاریخ میں جائیں، کربلا چلتے ہیں اور کربلا جا کے ہم ان کرداروں کا جائزہ لیتے ہیں کہ جب امام قیام کر رہے ہیں تو ایک کثیر تعداد مدینے میں موجود، کثیر تعداد مکے میں موجود، کثیر تعداد کوفے میں موجود، کثیر تعداد بصرے میں موجود، لیکن امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں آئے، امام کے آواز پر لبیک نہیں کہی۔ اس کے اسباب میں نے آپ کی خدمت میں گزشتہ مجلس میں بھی ذکر کی کہ رحلت رسول خدا کے بعد جس طبقے کے لیے راستہ رسول خدا بند کر کے گئے تھے اور منع فرمایا تھا اس راہ پہ میری امت نہ جائے، امت اسی راہ پہ چل پڑی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مدینے کے اندر مروان بن حکم کے اندر اتنی جرت پیدا ہو گئی کہ وہ ولید کو یہ کہتا ہے کہ فوراً امام حسین علیہ السلام کا سر قلم کر کے شام بیچ دے۔ اتنی جرت مدینے کے اندر رہتے ہوئے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں ایک مثال سے سمجھا دوں۔ گلگت ہے،
گلگت بلتستان پورا خطہ اہل بیت کی سرزمین ہے. یہاں اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں امام حسین ہمارے درمیان ہیں اور کہے کہ امام حسین کا سر قلم کر کے شام بیچ دیں اور کوئی بھی نہ بولے, کوئی آواز نہ اٹھے, کوئی فریاد نہ اٹھے, کوئی ہلچل نہ ہو, سکوت ہی سکوت رہے, خاموشی خاموشی رہے, تو تعجب کی بات ہے یا نہیں ہے؟ سوچنے والی بات ہے یا نہیں ہے؟ تو اب آپ چلے مدینہ, اہل بیت کی سرزمین, سب کو معلوم ہے فرزند رسول ہے, سب جانتے ہیں امام حسین ہے, سب امام حسین کے مقام سے آشنا ہے. اب سوچنے میں مشکل نہیں ہوگی. اب ایسے میں خط آتا ہے شام سے کہ امام کا سر قلم کر دیں, اور مدینے والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پیغام آیا ہے شام سے امام کے خلاف. تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر لوگ نہ اٹھیں, فریادیں نہ ہو, سکوت رہے, تعجب کی بات ہے یا نہیں ہے؟ بہت تعجب کی بات ہے. کیوں نہیں اٹھے؟ کیا وجہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا؟ اور امام جب نکلنے لگے مدینے سے, ارادہ کر لیا اب امام نے کہ میں اب مدینے کو ترک کر دوں اور مکے کی طرف روانہ ہوں, تو اس وقت مصائب میں تو ہم پڑھتے ہیں, لیکن امام کے جملے پہ ذرا غور کیجئے کہ امام مروان سے امام کی گفتگو میں نے سنا دی آپ کو. اب جب مروان سے گفتگو ہوئی, اگلے دن امام نے ارادہ کیا, یہ ذہن میں رکھیے گا, یہاں تک نوبت طلقاء نے پہنچائی ہے, طلقاء کا راستہ, کہ شہر مدینہ آج خاموش ہے, بالکل خاموش. اور اب امام حسین علیہ السلام, راوی کہتا ہے کہ امام اب ارادے سے اپنے گھر سے نکلتے ہیں. خرج حسین ابن علی من منزلہ, اپنے گھر سے نکلے. سن رہے نا آپ لوگ؟ توجہ ہے. اپنے گھر سے نکلے کس طرح؟ قبر جدہ, اپنے نانا رسول خدا کی قبر مبارک کی طرف نکلے. رسول خدا کے روزے پہ گئے, اور رسول خدا کے روزے پہ جانے کے بعد جو جملے وہاں شکوے میں کہے امام حسین نے, امت کا شکوہ کیا, وہ بھی ذرا سنیں. امام وہاں پہنچے, یہ ساتھ یہ ذہن میں رہے کہ اہل بیت کی سرزمین, اور اپنے آپ کو قبر رسول خدا پہ رکھا, اور اس کے بعد کہنے لگے السلام علیک یا رسول اللہ, السلام علیک یا رسول اللہ. آگے سنیں. انا الحسین ابن فاطمہ, کہا کہ نانا میرا سلام ہو آپ پر یا رسول خدا, میں حسین فاطمہ کا لخت جگر ہوں. پھر فرماتے ہیں انا فرخک وابن فرختک, میں آپ کا فرزند اور آپ کی بیٹی کا فرزند ہوں, لخت جگر ہوں آپ کا اور آپ کی بیٹی کا. پھر فرمائے
वसिब्तुका, मैं आपका नवासा। और उसके बाद फरमाया, मुख्तसर कर रहा हूं, फशहद अलैहिम या नबी अल्लाह, मैं हुसैन इब्ने अली, मैं आपकी बेटी का फर्जंद, मैं आपका नवासा, या नबी अल्लाह, इन लोगों पर आपको गवाह ठहरा रहा हूं, आपको गवाह बना रहा हूं कि शहर मदीना वालों ने और आपकी उम्मत ने मेरे साथ क्या किया है। फशहद अलैहिम, मैं इन पर आपको गवाह करार देकर कह रहा हूं क्या, अन्नहुम कद खज़लूनी, बेशक इन्होंने मुझे तन्हा कर दिया है। खज़ल कहते हैं छोड़ देने को या को तन्हा कर देने को। रसूल खुदा से शिकायत कर रहे हैं सिफ्त नबी, या रसूल खुदा, मैं आपकी उम्मत की शिकायत करने के लिए आया हूं। पहले सलाम किया, उसके बाद फरमाया फशहद अलैहिम या नबी अल्लाह, या नबी खुदा, इन पर गवाह रहना, इन्होंने क्या किया है। अन्नहुम कद खज़लूनी, इन्होंने आपके नवासे को, आपके फर्जंद को, आपके नवासे को, आपके फर्जंद को, आपकी बेटी के लख्त जिगर को यको तन्हा कर दिया है, छोड़ दिया है। इमाम को छोड़ दिया, वली खुदा को छोड़ दिया, मासूम को छोड़ दिया, सिद्ध पैगंबर को छोड़ दिया, फर्जंद नबी को छोड़ दिया, और किधर चल पड़े, राह तुलका पे चल पड़े। उन्होंने जो मंसूबे बनाए इनके लिए, मदीने वालों के लिए, हिजाज वालों के लिए, मुस्लिमीन के लिए, उसी राह पे चल पड़े। और इमाम फरमा रहे हैं कद खज़लूनी, मुझे तन्हा कर दिया, अकेला कर दिया, मुझे बेयार और मददगार छोड़ दिया। खज़लूनी यानी मुझे बेयार और मददगार दुश्मनों के हवाले कर दिया। और यही इमाम हसन अलैहिस्सलाम का भी फरमाना था कि मैंने क्यों सुल्ह की। लौ वजदतु अंसारन, वल्लाही 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 लौ वजदतु अंसारन, खुदा की कसम मुझे अगर नासिर मिलते तो मैं कभी सुलह न करता। मुझे हामी तो मिले, अकीदतमंद तो मिले, आवाज चूमने वाले तो मिले, हाथ चूमने वाले तो मिले, लेकिन नासिर नहीं मिले, खाजिल मिले, खाजिल, छोड़ देने वाले मिले, तर्क कर देने वाले, तन्हा कर देने वाले। फिर इमाम फरमाते हैं, आगे समझिए, वज़य्यऊनी, इन्होंने मुझे जाया कर दिया, तन्हा भी कर दिया, जाया भी कर दिया। वअन्नहुम, और आपकी उम्मत ने, और आपकी उम्मत ने, आपका कलमा पढ़ते हैं, यह आपकी उम्मत है, आपकी उम्मत ने लम यहफज़ूनी, नाना आपकी उम्मत ने मेरी हिफाजत नहीं की। तीन बातें की हैं, एक मुझे छोड़ दिया, मुझे जाया किया, मेरी हिफाजत नहीं की। आगे सुनो, वहाजा, और ये जो मैं कह रहा हूं ना नाना, ये जो मैं फरियाद कर रहा हूं, हादा शक्वाया इलैक, ये आपसे मेरी शिकायत है। नाना मैं आपकी उम्मत की शिकायत कर रहा हूं कि जिस शहर को आपने आबाद किया और हर एक को हमारा मकाम बताया, और बताया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरा
से मुतमस्सिक रहे तो कभी जलील और रुस्वा नहीं होंगे। एक किताब अल्लाह, एक अल्लाह की किताब और एक मेरी अहले बैत। और आज सन 61 हिजरी में उम्मत मुस्लिमा को क्या हो गया, मदीने में रहने वालों को क्या हो गया कि वक्त का इमाम, अल्लाह का वली, रसूल का वसी, रसूल खुदा से ये फरमा रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, हाजा शकवाई, ये मेरी शिकायत है आपसे। क्या शिकायत है? रसूल खुदा, इन्होंने मुझे छोड़ दिया, तन्हा कर दिया, मेरी हिफाजत नहीं की, मेरी हिफाजत नहीं की, मेरी हिफाजत नहीं की, नहीं की इन्होंने मेरी हिफाजत। फिर फरमाया अब क्या है? अब हाजा शक्वाया इलैक हत्ता अलकाक, ये आपसे शिकायत है उस वक्त तक कि जब तक मैं आपसे मुलाकात ना करूं। मैंने अब बता दिया मैं आ रहा हूं आपकी तरफ, आपसे मुलाकात के लिए आ रहा हूं। लम यहफज़ूनी, मेरी हिफाजत नहीं की। उसके बाद रावी कहता है कि इमाम नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद जिक्र इलाही में मशगूल हो जाते हैं और फिर आपको पता है फिर एक एक करके एक एक मज़ार पे गए। माँ फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े पे गए, वहाँ भी एक गुफ्तगू की। भैया हसन के रोज़े पे गए, वहाँ भी एक शिकवा किया, उम्मत का शिकवा। उम्मत कहाँ गई? वो उम्मत, उम्मत ही नहीं थी ना। इमाम को उम्मत चाहिए। अगर इमाम को उम्मत मिले तो कभी भी ऐसे शिकवे इमाम के ज़बान से जारी नहीं होते। इमाम अली अलैहिस्सलाम को उम्मत नहीं मिली, इसीलिए इमाम ने फरमाया मेरा दिल दीप से भर दिया है, खुदाया मुझे इनसे ले ले, इन्हें मुझसे ले ले। और मेरी हालत ऐसे बना दी है गोया मेरे गले में हड्डी फंस चुकी हो, जिसे मैं न निगल सकता हूं न निकाल सकता हूं। मेरी ये हालत बना दी है। अब आए, ये तो तारीख है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सन 61 हिजरी में छोड़ दिया। छोड़ने से क्या मुराद है? खत्म करने से क्या मुराद है? यानी इमाम जो रास्ता दिखा रहे हैं उस रास्ते को छोड़ दिया। इमाम जो हदफ बता रहे हैं उस हदफ को छोड़ दिया। इमाम जो मकतब पेश कर रहे हैं उस मकतब को छोड़ दिया। इमाम को छोड़कर तुलका के पीछे गए। बनु अब्बास की हुकूमत सालों कायम रही। फिर बनु अब्बास, बनु उमय्या के बाद बनु अब्बास आए और ये सिलसिला चलते चलते आज 2021 में उम्मत अपना जायजा ले, अपना जायजा ले कि क्या आज 2021 में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो शिकवा कर रहे हैं रसूल खुदा से, या रसूल अल्लाह मैं इस उम्मत की शिकवा करता हूं, शिकायत करता हूं, क्या कि इन्होंने मुझे छोड़ दिया है। तो क्या आज उम्मत ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता नहीं छोड़ा? छोड़ दिया गया। विलायत छोड़ दी, इमामत छोड़ दी, निजाम इमामत छोड़कर, निजाम विलायत छोड़कर हर दर पे गए और हर दर पे जाने की वजह से दर बदर हुए। यह दर बदरी क्यों है? यह दर बदरी दर हकीकत इमाम फरमा रहे हैं कि इन्होंने मुझे छोड़ दिया, मेरा रास्ता छोड़ दिया, मेरा मकतब छोड़ दिया, मेरा नजरिया छोड़ दिया, मेरा निजाम छोड़ दिया, मेरी तहजीब छोड़ दी, सब कुछ तो छोड़ दिया।
اور آج اپنا جائزہ لیں، ہم اہل بیت کی سرزمین پہ بسنے والے لوگ ہیں. آج کے اہل بیت کی سرزمین اپنا جائزہ لیں. امام اس وقت فرما رہے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، انا حسین ابن فاطمہ، میں آپ کی بیٹی کا لخت جگر حسین ابن علی ہوں، سبت کا، اور آپ کا نواسہ ہوں، آپ کا فرزند ہوں. امت نے مجھے چھوڑ دیا ہے. میں سوال کروں گا آپ سے، جب امام مکہ پہنچے تو امام سے ملنے کے لیے اتنا رش تھا، اور تاریخ میں کیفیت بیان کی ہے فرحن شدیدہ، لوگ جوگ در جوگ خوش ہو کر، اور خوشی کی حالت راوی بیان کرتا ہے فرحن شدیدہ، بہت خوش تھے مکے والے کے امام آ گئے ہیں. فرحن شدیدہ کی تعبیر استعمال کرنے کے بعد جب امام آ گئے، اجتماع ہوا، یجتمعون، مکے والوں نے اجتماع کیا، امام کی زیارت کے لیے آئے. کیسے آئے؟ کوئی پیشانی پہ بوسہ لے رہا ہے تو کوئی دست مبارک پہ بوسہ لے رہا ہے، کوئی آواز چوم رہا ہے تو کوئی قدم بوسی کر رہا ہے. لیکن جب احرام کھول کر امام نے حج کو عمرہ میں تبدیل کیا اور لوگوں کو دعوت دیتے رہے، شعبان کی 3 تاریخ کو امام پہنچے. شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج تک مکے والوں کو اپنا مکتب، اپنا نظریہ اور اپنا راستہ بتاتے رہے، اور یزید و یزیدیت کے چہرے سے نقاب ہٹاتے رہے. اور پھر جب دعوت دی کہ آؤ میرا ساتھ دو، تو مکے سے صرف 2 افراد آئے امام کی نصرت کے لیے. چومنے کے لیے کتنے آئے؟ آواز چومنے کے لیے کتنے آئے؟ قدم بوسی کے لیے کتنے آئے؟ دست بوسی کے لیے کتنے آئے؟ عقیدت مند تو تھے، محبت تو کرتے تھے، لیکن امام کے مکتب پہ نہیں تھے، امام کے نظریے پہ نہیں تھے، امام کے راستے پہ نہیں تھے. انہوں نے امام کا راستہ گم کر دیا تھا، امام کا نظریہ گم کر دیا تھا، امام کا نظام گم کر دیا تھا، اور اس زمانے میں زندگی گزارتے رہے اور مطمئن رہے جہاں یزید کو امیر المومنین کہا جا رہا ہے. یہ خاموش. اور کوفہ کی حالت تو آپ سب سنتے آئے ہیں مسائل میں. یہ حالت کوفہ کی کہ امام کو خط لکھ رہے ہیں العجل العجل نحن ننتظرونک، آئیے آئیے آئیے، ہم آپ کے انتظار میں ہیں، ہم آپ کے دفاع کے لیے حاضر ہیں. اور جب امام آ گئے، سفیر امام حسین تن و تنہا دار الامارہ سے گرا کر ان کی بے حرمتی کی گئی. تبھی تو امام نے فرمایا یا نبی اللہ، میں آپ کا فرزند، آپ کی بیٹی کا لخت جگر شکایت کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ کی امت نے مجھے چھوڑ دیا، مجھے تنہا کر دیا، میری حفاظت نہیں کی. اب میں آپ سے ملاقات کے انتظار میں ہوں. اب توجہ کریں، 2021 امام کا راستہ پوچھے اپنے آپ سے. 2021 میں امام کا راستہ ڈھونڈے. کیا ہے امام کا راستہ؟ 5 وقت کی نماز پڑھ لی امام کے راستے پہ ہیں، 30 دن کے روزے رکھ لی امام کے راستے پہ. وہ تو 100 وقت بھی رکھ رہے تھے، انہیں کے درمیان سے جاتے ہوئے کہا حج کر لی تو امام کے راستے پہ ہیں. حاجیوں کے درمیان سے نکل کے چلے گئے، حاجی حج میں مصروف رہے.
تو امام کے راستے پہ ہیں. آج جس زمانے میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اہل بیت کی سرزمین پہ زندگی گزار رہے ہیں، اپنا تھوڑا سا ہمیں جائزہ لینا چاہیے. لے جائزہ ہم آج کس راستے پہ ہیں؟ کیا ہم نے امام کا راستہ چھوڑا ہے؟ آپ سے سوال کر یا نہیں؟ اپنی ظرفیت کے مطابق ہاں یا نہ میں جواب دیں. کیا امام کا نظام چھوڑا ہے یا نہیں؟ دوسرا سوال، کیا امام کی تہذیب چھوڑی ہے یا نہیں؟ کیا امام کے مقصد کی حفاظت کی ہے یا نہیں؟ راستہ چھوڑ دیا تو فرما رہے ہیں کیا انہم قد خذلونی، چھوڑ دیا. شہر مدینہ والوں نے چھوڑ دیا، شہر اہل بیت میں بسنے والوں نے چھوڑ دیا. خذلونی مقصد. اب آپ سے پوچھ رہا ہوں، خود فیصلہ کریں. کیا امام کا راستہ چھوڑا نہیں چھوڑا؟ کیا امام کی تہذیب چھوڑی نہیں چھوڑی؟ کیا امام کا نظام چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ اور پھر کیا امام کے مقصد کی حفاظت کی یا نہیں؟ اس وقت امام نے شکایت کی تھی آپ کی امت نے لم یحفظونی، میری حفاظت نہیں کی. تو کیا آج امت نے امام کے مقصد کی حفاظت کی ہے؟ کل آپ کے خدمت میں نے یہ عرض کیا تھا، اس کی دلیل کل دی تھی کہ ایک وہ زمانہ تھا جب یورپ کا قبلہ تھے ہم، مکتب اتنا عروج پہ تھا، اور آج یورپ ہمارا قبلہ ہے. اور یہ ذہن میں رکھیں. اب تھوڑا سا ذرا یہ جاننا ہے کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں. ہے توجہ میری بات کی جانب؟ کیا سرزمین اہل بیت کے رہنے والے لوگ راہ حسین ابن علی پہ ہے یا نہیں؟ تہذیب حسینی ہے یا نہیں؟ ثقافت حسینی ہے یا نہیں؟ تعلقات حسینی ہے یا نہیں؟ مقصد حسینی کی حفاظت ہم سے ہو سکی ہے یا نہیں؟ راہ طلقاء کو ترک کیا ہے یا نہیں؟ آج یہ نقطہ سب ذہن میں رکھے کہ اسلام جس بارڈر پر لڑ رہا ہے، اسلام جس بارڈر پر لڑ رہا ہے، اس مورچے پہ لڑنے کے لیے بہت ذمہ دار لوگ چاہیے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام آج کس بارڈر پر لڑ رہا ہے، کس مورچے پہ ہے اسلام. دو جنگوں کے بارے میں تو ہم نے سنی ہے. میری بات کی طرف توجہ رکھنی ہے آپ لوگوں نے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دو جنگوں کے بارے میں ہم نے سنی ہے. دو بڑی جنگیں، جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم. دوسری جنگ عظیم اور پہلی جنگ عظیم. اور اس دونوں جنگوں کے بارے میں کچھ معلومات ہمیں ہے. لیکن تیسری جنگ عظیم وہ بھی ہو چکی، اور چوتھی جنگ عظیم ابھی جاری ہے جس کا اعلان ہو چکا ہے. تیسری جنگ عظیم، ہر جوان توجہ کریں، ہر جوان کی توجہ چاہیے. تیسری جنگ عظیم جس کو سرد جنگ کہا جاتا ہے، وہ جنگ امپریلزم اور کمیونزم کے درمیان تھا. سرمایہ داری نظام اور اشتراکی نظام کے درمیان یہ جنگ رہی، جس جنگ کو سرد جنگ کہا جاتا ہے. اور اس کی کوئی معین تاریخ نہیں ملی. البتہ
سے لے کر یہ سرد جنگ جاری رہی 1990-91 تک. سرمایہ داری نظام اور اشتراکی نظام، ان دونوں نظریات کے حامل افراد کے درمیان یہ جنگ رہی، اور اب وہ جنگ ختم ہو چکی پھر، اور اب چوتھی جنگ عظیم جاری ہے، اور وہ چوتھی جنگ عظیم تہذیبوں کے تصادم کی جنگ ہے توجہ میری بات کی. اور یہ جنگ عظیم چوتھی جنگ عظیم اسلام کے خلاف لڑی جا رہی ہے، اور باقاعدہ طور پر امریکہ نے یہ بات کی ہے، کتابیں لکھی گئی ہیں، اور باقاعدہ اعلان ہو چکا ہے کہ ہم اسلام کے خلاف یہ جنگ لڑیں گے. اور اس جنگ میں تمام آئیڈیالوجیز اور تمام نظریات رکھنے والے اسلام دشمن ہیں. کیوں؟ ہر وہ سلسلے جن کی بنیاد مادے کے اوپر ہے، میٹر کے اوپر ہے، مادی نظریے کے حامل ازم جتنے وجود میں آئے، مکتب جتنے وجود میں آئے، کمیونزم ہو، سوشلزم ہو، فاشزم ہو، امپریلزم ہو، نیشنلزم ہو، نہیں معلوم میری بات کی طرف توجہ ہے یا نہیں. یہ تمام ازم، ان تمام مکاتیب کی بنیاد مادہ ہے، اور اسلام جس کی بنیاد توحید کے اوپر ہے. خودی کا سر لہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. اگر بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. نعرہ حیدری. تو اسلام جس کی بنیاد توحید ہے، باقی جتنے مکاتیب ہیں ان کی بنیاد توحید نہیں ہے، مادہ ہے. لہذا ان سب کا مشترکہ دشمن اسلام ہے. اب انہوں نے باقاعدہ طور پر چوتھی جنگ عظیم کا اعلان کر دیا کہ اب یہ جنگ اسلام کے خلاف لڑی جا رہی ہے. حسینیوں ذرا بیدار ہو کے سننا، چوتھی جنگ اب مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف لڑی جا رہی ہے. اس جنگ میں کامیابی کے لیے انہوں نے چند قدم اٹھائے. پہلا قدم یہ ہے کہ اسلام کی شکل مسخ کر دو، اسلام کو بگاڑ دو. اور انہوں نے ایسے کارٹون بنائے، ایسے دہشت گرد بنائے، اور دنیا کے سامنے رکھ کر یہ کہا کہ اسلام دیکھنا ہے تو انہیں دیکھ لو، یہی اسلام ہے. یہ پہلا حربہ تھا. دوسرا طریقہ کار یہ اپنایا، ایک طرف اسلام کی شکل بگاڑ دی تو دوسری طرف نظریہ پڑھانے والے پیدا کیے، تیار کیے. انہیں یہ کہا کہ اس نسل کو بتا دو جو یا حسین یا علی کہہ رہے ہیں، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم علی والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ان کو یہ بات پڑھا دو اور ان کے وجود میں راسخ کر دو یہ بات کہ اسلام کسی مرض کی دوا نہیں ہے. اسلام ترقی کے راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. دوسرا حربہ بڑا کامیاب رہا، اور آج ہمارے یونیورسٹیوں میں اگر داڑھی رکھے جائے، کوئی مولوی آ گیا ہے، کوئی مولوی ہے، دین کی بات کرو نا یونیورسٹیز میں جا کے، کہو پردہ، تو خواتین
خواتین بھی پریشان ہو جائیں گی. یہ کدھر مولوی آ گیا, نکالو اس کو, بگاؤ یہاں سے. آپ مرحبا کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے تصدیق کر رہے ہیں میری بات کی. تو ایسا ہی ہے, یہ دوسرا حربہ اپنایا. تیسرا حربہ وہ یہ تھا کہ یہ جنگ جیتنے کے لیے انہیں آپس میں لڑا دو. انہیں کیا کر دو؟ آپس میں لڑا دو. اس کے لیے امریکہ نے اپنی ایجنسی CIA کو یہ ذمہ داری دی اور برطانیہ نے MI6 کو یہ ذمہ داری دی. CIA کو یہ ذمہ داری دی کہ اہل سنت کے نام پہ مفتی تیار کرو, اور MI6 کو یہ ذمہ داری دی کہ شیعوں کے نام پہ مجتہدین تیار کرو. پھر کیا کرو؟ پھر کرنا یہ ہے کہ MI6 کا ٹولہ سنی مقدسات کی توہین کرے, اور CIA کا مفتی, توجہ ہے میری بات کی طرف, CIA کا مفتی یہ فتویٰ جاری کرے کہ یہ اہل بیت کے چاہنے والے سارے کافر ہیں, سب کافر ہیں, یہ نماز پڑھتے ہیں, اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں. ان فیکٹریوں میں مفتی بنے دونوں طرف سے. CIA نے بھی مفتی بنائے اور MI6 نے بھی مفتی بنائے, تاکہ مسلمان آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے. اور ہوا جو کچھ اس سرزمین پر بھی ہوا, یہ نہ سمجھے کہ اس میں پیچھے کوئی نہیں ہے. بڑی طاقت جن کے پاس دبدبہ ہے, جن کے پاس روب ہے, دہشت گردوں کے خلاف ہماری حکومت کیوں کارروائی نہیں کر سکتی؟ کیونکہ ان کے اوپر ڈگڈگی بجانے والے موجود ہیں, اور وہاں سے حکم آتا ہے. ایک کاش اس فتنے کو بھی سمجھتے. یہ تیسرا فتنہ تھا. کس کے خلاف؟ کون سی جنگ؟ چوتھی جنگ, بولے چوتھی جنگ عظیم. اور اس کے بعد ایک اور حربہ اپنایا گیا, اور سب سے بڑے ہتھیار کے طور پر اسے استعمال کیا. اور اس ہتھیار نے, قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے, فرعون اور فرعونی نظام نے جو کام کیا وہ کیا تھا؟ یقتلون ابناءہم ویستحیون نساءہم. وہ ابناء کو قتل کر دیتے تھے, ان کے گلے کاٹ دیتے تھے. جو بچہ بھی بنی اسرائیل میں پیدا ہوا اس کی گردن کاٹ دی. اور اللہ نے پھر انہی میں سے موسیٰ, اور اسی گھر میں موسیٰ تیار ہوا, اور موسیٰ کے ذریعے سے فرعون کا خاتمہ کیا. سنت الہی ہے. وہ فرعونی نظام کا منصوبہ ہے کہ قتل کر دو. قتل دو طریقوں سے کی جاتی ہے. ایک گلا کاٹ دو, دوسرا یہ کہ ان کی روح مار دو, ان کا جذبہ مار دو, ان کی غیرت مار دو, ان کی عفت مار دو, ان کی حیا چھین لو, ان سے شجاعت لے لو. رہ گئی رسم عزا روح بلالی نہ رہی, رسم عزا رہ گئی, بلالی روح ان کے اندر سے نکال دی, چھین لی ان سے. حیا چھین لو. اور اس کے لیے جو ہتھیار اپنایا گیا, میڈیا اور سوشل میڈیا اور ہزارہ ایپس. کیا کیا اس کے ذریعے سے یہ بھی بتا دوں, اگرچہ کہ وقت ایک کاش اتنا ہوتا ہے کہ میں منزل تک پہنچاتا آپ کو. بہرحال مختصر کرنے لگا ہوں, کتاب رکھ دیتا ہوں, پریشان نہ. کہ یہ جو ہتھیار انہوں نے استعمال کیا,
کچھ کو اسلام سے دشمن، اسلام سے دور کرنے کے لیے تصویریں بنائیں، کارٹون بنائیں، بگڑے ہوئے کارٹون بنا کر کہا اسلام تو یہ ہے۔ ایک دوسرا کیا کیا؟ دہشت گردی، دہشت گرد۔ کسی دہشت گرد نے بھی یہ نہیں کہا کہ امریکہ کی آنکھ پھوڑ دو، اسرائیل کی آنکھ پھوڑ دو، نہیں کہا۔ ہر دہشت گرد کہتے ہیں کہ اہل بیت کے ماننے والوں کو قتل کرنا واجب ہے، یہ کافر ہو گئے ہیں، یہی کافر ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنا کفر ہے تو ہزارہ کفر لگا دو، راہ اہل بیت ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے، یہ راستہ کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم وہ نہیں بن سکتے جس کے بارے میں امام یہ کہے کہ خذلونی لم یحفظونی، کہ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، میری حفاظت نہیں کی۔ یہ دوسرا حربہ۔ تیسرا حربہ، ایسے افراد تیار کیے جنہوں نے کہا اسلام کسی مرض کی دوا نہیں، کمیونسٹ بنو، لیبرلسٹ بنو، کہہ بھی دیتے جوان بڑے، کہتے امام حسین کو بھی مانتے ہیں اور کہتے ہیں کارل مارکس سے متاثر ہیں، بڑی بات ہے، پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں۔ چوتھا ہتھیار وہ ہے میڈیا، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ کی سہولت۔ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آج امریکہ نے، برطانیہ نے جب دنیا کے اوپر حکومت کی تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے ایک طریقہ اپنایا جس کو کہتے ہیں ٹیلی پیتھی، جس کے ذریعے سے انہوں نے یہ کوشش کی، یہ بھی پڑھ لیجئے گا ٹیلی پیتھی کسے کہتے ہیں، کہ کسی کے آنکھوں میں دیکھ کر اس کے ذہن کو پڑھ لو وہ ہمارے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ تو پیر مرید زیادہ پیدا ہو گئے لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگا۔ لیکن امریکہ نے جو طریقہ اپنایا، امریکہ نے یہ طریقہ اپنایا، لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں، اس کے لیے انہوں نے انٹرنیٹ کی سہولت دریافت کی۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ یہ یہاں کی خبر ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر خود اس شہر گلگت میں 18,000 GB صرف اور صرف شہوت انگیزی کے مواد دیکھنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ ہمیں نہیں پتا، ہم اپنے بچے کو دے رہے ہیں، یہ لو بیٹا آپ لولی پوپ لگو گے، آپ ٹوری لگو گے، آپ پپو لگو گے، ماڈرن لگے گا میرا بیٹا، کتنا اچھا لگ رہا ہے، دیکھو اس کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ لیکن یہ نہیں سوچا کہ جتنی جی بی یہ استعمال کر رہا ہے، یہ آخر اتنی جی بی کیوں استعمال کر رہا ہے، کس کے لیے استعمال کر رہا ہے؟ تو اتنے جی بی یعنی 100 میں سے 90% صرف اور صرف گندے مناظر دیکھنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، 10% کوئی کام کرنے کے لیے، اور اگر کوئی لوہا بھی سننا چاہے تو اس سے پہلے بھی کچھ رقص دکھائیں گے، اور جوان بھی دیکھ لے گا کہ نئی اپلیکیشن آ رہی ہے۔ یہ حالت میڈیا کے ذریعے، کیا ہماری میڈیا کے ذریعے سے کیا کیا انہوں نے؟ اس ہتھیار کے ذریعے سے عزت چھین، حیا چھین لی، نگاہیں ناپاک کر دی، اذہان ناپاک کر دیے۔ اب ناپاک اذہان کے اندر، ناپاک وجود کے اندر انہیں توحید کا درس دو، توحید کا درس سنیں گے نہیں۔ اور پاکستان کے اندر اب آپ خود خبریں سنتے ہیں، کتنے ریپس ہوتے ہیں پاکستان کے اداروں کے اندر، اسکول کے اندر، شرمناک حد تک کے میں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ باپ اپنی سگی بیٹی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ یہ وہ خبریں جو چل پڑی، کتنی خبریں ایسی ہیں، دیکھیں دیگ کا ذائقہ چکھنے کے لیے آپ پورا دیگ نہیں کھاتے ہو، صرف انگلی ڈال کے
یا چمچ سے نکال کے چیک کر لیتے ہو اور پھر کہہ دیتے ہو دیکھ کی کیا حالت ہے؟ کبھی دیکھ تو پورا تو نہیں کھاتے نا. چاول کیسے چیک کرنے کے لیے 2-3 دانے کھا لیے کہ چاول مزے کے ہیں یا نہیں, نمک صحیح ہے نہیں. یہ چند دانے جو خبروں میں آتے ہیں اسی سے معلوم کر لو تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی. علامہ اقبال نے اس وقت فرما دیا تھا یہ جو مغربی تہذیب ہے اس نے ہر چیز چھین لینی ہے. غیرت چھین لی, محارم کے محارم سے تعلقات, تعلیمی اداروں میں ہم اپنی بچیوں کو بیچتے ہیں یہ کچھ بن کے آئیں گے. سب سے پہلا کام اس میڈیا نے, اس ثقافتی یلغار نے, پہلا کام اس میڈیا نے, اس ثقافتی یلغار نے, اس جنگ عظیم نے میری ماں اور بہنوں کی ردائیں چھین لی ہے. چھینی ہے نہیں چھینی, چھین لی ہے. میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں, توجہ کریں میری مائیں بہنیں بھی. آپ کے لیے اسوہ, ماؤں کے لیے اسوہ, مادرن را اسوہ کامل بطول, ماؤں کا اسوہ فاطمہ بطول ہے اور بہنوں کے لیے اسوہ زینب اولیاء ہے. اتنے خوبصورت اسوے, کوئی جائے یا نہ جائے لیکن میری مائیں بہنیں ہمیشہ یاد رکھے, یہ ذہن میں رکھے کہ میں زینبی ہوں, میں فاطمی ہوں, اور جو فاطمی ہو وہ اپنا سب کچھ دے دیتا ہے لیکن اپنی حیا فروخت نہیں کرتا. یہ واقعات جو ہو رہے ہیں, یہ واقعات کسی نے کیا خوب عکاسی کی ہے, سنا دیتا ہوں. کہتے ہیں ایک کسی کے گھر پہ ہے, توجہ چاہیے میری بات, گھر پہ ٹن ٹرن کی گھنٹی بجی. کیا بجی؟ ٹرن کی گھنٹی بجی. فون بجا, اٹھایا اور کھانستی ہوئی بوڑھی خاتون نے فون اٹھا کے, جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ترجمانی کر رہا ہوں, فون اٹھا کے کہا کہ ہے کھانستے ہوئے, کہ ہے تو جس نے فون کیا تھا ہاتھ کانپتے ہوئے فون رکھ دیا. تھوڑی دیر بعد پھر فون اٹھایا, کہ تو جواب آیا ہلو. جیسے ہلو کہا تو ماں نے کہا بیٹی, بیٹی کہاں چلی گئی ہو, کہاں چلی گئی ہو, کہاں چلی گئی ہو, سالوں ہو گئے تم کہاں غائب ہو گئی. بیٹی رو رہی ہے. کہا بھائی, بھائی تمہارے بھائی تمہارے خون کے پیاسے ہیں, تمہارے بھائی تمہارے خون کے پیاسے ہیں. بیٹی کہاں چلی گئی ہو. ماں روتے ہوئے کہا ماں, رونا شروع کیا. کہا بیٹی خوش تو ہونا. ماں جایا خوش ہو. تو بیٹی نے کہا جی میں خوش ہوں. یہ کہتا تھا. بیٹی کا شوہر دروازے سے داخل ہوا, بیٹی نے دروازے فوراً فون رکھ دیا, اور جیسے فون رکھا شوہر نے آ کر بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے پہلے نیچے گرایا. کہا کس سے گپے لگا رہی ہو, کس سے گپے لگا رہی ہو, میری طرح کسی اور کے ساتھ بھاگنے کی تیاری تو نہیں کر رہی ہو. یہ بیٹی خوش ہے. ہزارہ واقعات
کبھی اگر جستجو کریں ہزارہا واقعات اس سے تلخ پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں. ہزارہا واقعات. یہ کون سی جنگ ہے جس میں ہم شکست کھا رہے ہیں؟ یہ وہ جنگ عظیم ہے جس جنگ عظیم سے مقابلے کے لیے کوئی تیار ہونے کے لیے تیار نہیں، بولنے کے لیے تیار نہیں. ہر ایک اپنے مسجد کے پیش امام کو دیکھ رہا ہے، وہ کچھ بولے گا. کیا غیرت مند جوان کی کوئی ذمہ داری نہیں؟ کیا حسینی جوان کی کوئی ذمہ داری نہیں؟ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اس عظیم جنگ کے مقابلے میں کوئی آئے یا نہ آئے، امام حسین علیہ السلام کو اپنا سرمشق قرار دے کر یا حسین کہہ کے ایک دفعہ اس جنگ سے مقابلے کے لیے اٹھ جائے. اور اس جنگ سے مقابلے کے لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے ہماری تہذیب، ہم تو بہت تیار ہو چکے ہیں، ہم بہت تیار ہیں، تو مجھے بتائیں ہزارہا چینلز جو سیلاب کی صورت میں یلغار کر رہا ہے، اس سے مقابلے کے لیے ایک چینل دکھا دیں. ہزارہا پروفیسرز جو ان کی تہذیب کی ترویج کر رہا ہے، اس کے مقابلے کے لیے اتنے غیرت مند لوگ بیٹھے ہیں، ایک یونیورسٹی خواتین کی الگ دکھا دیں. ہم نے خود بنایا ہو. آگے جائیں نا تھوڑا سا نگر سائڈ پہ، اس طرف چلے جائیں، ان پٹیوں میں جائیں جہاں لڑکا اور لڑکی ایک ہی ادارے میں. پوچھا جائے کیوں اس طرح کیا ہوا ہے تو کہتے ہیں کہ الگ بلڈنگ نہیں ہے. الگ بلڈنگ نہیں، اس لیے ایک ہے. تو اب خود اندازہ لگے بلڈنگ تو بہت ہے، زمینیں تو بہت ہیں، جو دوسرے لے جا رہے ہیں. ہم نے آبادی نہیں کی یہ چیزیں. یہ ادارے ایک قوم بنائے، خود اپنے بلبوتے پہ خود بنا سکتے ہیں. کیوں نہیں بنا سکتے؟ ارادہ کر کے ایک پروفیسر آگے آئے، ایک انجینئر آگے آئے، ایک ڈاکٹر آگے آئے. لوگ کہتے ہیں بدلتا ہے زمانہ سب کو، مرد وہ ہے جو زمانے کو بدل دیتا ہے. مرد وہ ہے جو زمانے کو بدل دیتا ہے. اور امام علی فرماتے اپنے لشکر سے خطاب کرتے ہوئے، یا اشباح الرجال ولا رجال المجتمعۃ ابدانہم المختلفۃ اہواؤہم. اے مردوں سے شباہت رکھنے والے نامردوں. کتنا سخت جملہ ہے میرے مولا کا. تمہارے بدن قریب ہوئے ہیں لیکن خواہشیں اور اہداف جدا جدا ہیں، راستے جدا جدا ہیں، مقاصد جدا جدا ہیں. اب سرزمین اہل بیت پہ بس 2 منٹ مجھے دیجئے، پھر مسائل کی طرف آؤں. سرزمین اہل بیت پہ رہنے والوں، اگر سن 61 ہجری سے پہلے ہی ولایت کا دروازہ بند کر دیا گیا تھا، آج اس نسل کے لیے ان یلغار سے مقابلے کا ایک ہی سہارا ہے، ایک ہی نظام ہے، جنہیں ذہن میں پہنچانے کے لیے بھی بہت وقت درکار ہے. معلوم نہیں یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی. ایک ہی نظام ہے، اور وہ نظام نہ بنو امیہ کے ذریعے سے ہدایت مل سکتی ہے، نہ بنو عباس کے در پہ جانے سے، نہ فرانس جانے سے، نہ برطانیہ جانے سے. ایک ہی راہ ہے، اور وہ راہ ولایت و امامت ہے. وہ امامت و ولایت ہے جس پہ جب ہم آ جائیں گے تو امام یہ فرمائیں گے کہ نانا میں آج بہت خوش ہوں. یا نبی اللہ، اہل بیت کی سرزمین پہ رہنے والوں نے وہ کام کیا ہے کہ میں ان پہ فخر کرتا ہوں، میں ان پہ ناز کرتا ہوں کہ آج تعلیمی نظام اپنا بنا لیا،
راستہ اپنا چن لیا، تہذیب اپنی بدل لی، میری ماں بہنوں نے اپنا مقصد ڈھونڈ لیا، میرے بھائیوں نے اپنا مقصد ڈھونڈ لیا، تو کتنے امام زمانہ خوش ہوں گے۔ ایک کاش، یہ آخری خواہش ذکر کر رہا ہوں، ایک کاش ایسے دوست احباب پیدا ہوں اور ایسی مائیں بہنیں پیدا ہوں جو اس تہذیب سے جنگ کے لیے، مثلا مائیں بہنیں مجلس میں آتی ہیں، اب آیا نہیں ہے، باقاعدہ کالے حجاب میں مکمل بدن کو ڈھانپ کے آئے ہیں، تو کتنی حسین لگتی ہیں یہ مائیں، پھر بی بی سیدہ کتنی خوش ہوگی۔ اسی طرح اس فرش عزا پہ آنے والا جوان اگر اس ارادے سے آئے کہ اپنی قوم، اپنے ملک کی بقا اور ملک کی نجات کے لیے میں نجات کا نسخہ لینے آیا ہوں، میں امام حسین سے نجات کا نسخہ لینے آیا ہوں۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، پھر یہی سے ہی نجات ملے گی، ورنہ یہ جنگیں اور یہ خطرناک جنگ، چوتھی جنگ عظیم، اس سے لڑنے کے لیے بھی ایک کربلا کی ضرورت ہے اور کربلا والوں کی ضرورت ہے، ورنہ اس سادگی پہ کیا تھا وہ شعر، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، اس سادگی پہ کیوں نہ مر جائے اے خدا کہ جنگ کے لیے نکلے ہیں ہتھیار ہی نہیں، اس طرح کوئی شعر ہے، تو نکلے تو ہیں لیکن کچھ بھی نہیں، نظریہ خذلونی، نظام خذلونی، تعلیمی نظام خذلونی، تبھی تو فرمایا تھا کل یوم عاشوراء وکل ارض کربلا، ہر ارض کربلا ہے، جہاں تمہیں اپنے آنکھوں سے امام حسین تنہا ہوتا ہوا نظر آئے گا، جب امام کے راستے پہ معاشرہ نہ ہو، وہاں ذکر حسین ہو رہا ہو، تو پھر اہل بصیرت کو یہ نظر آتا ہے کہ امام انہی میں تنہا نظر آ رہے ہیں، بیدار ہو جائیں۔ اور ہمارے لیے کربلا میں ایسے خوبصورت اسوے، جوانوں کے لیے علی اکبر جیسا اسوا، ہائے نوجوانوں کے لیے شہزادہ قاسم جیسا اسوا، کتنے خوبصورت ہے یہ اسوے، یہ کردار، شہزادہ قاسم، راہ امام حسین پہ کتنا ایمان ہے۔ شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے چراغ گھل کر کے اپنے اصحاب و انصار سے فرمایا کہ چلے جائیں، حجت تمام ہے، لیکن سب رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، اور پھر جب میرے مولا نے پوچھا کہ آپ لوگ کیوں رہ گئے، تو فرمانے لگے خدا اگر ہمیں ہزار دفعہ اگر ہم قتل کر دیے جائے، 1000 دفعہ ہمیں مارا جائے پھر زندہ کیا جائے، مولا ہم آپ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جائیں گے، مولا ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ اور پھر مولا نے جب یہ جذبہ دیکھا، ایک ایک کو شہادت کی خبر سنا دی، خوشخبری سنائی، اور پھر جناب شہزادہ قاسم بار بار امام حسین کے پاس حاضر ہوتے ہیں، امو جان میرا نام بھی شہداء میں ہے یا نہیں ہے، امو جان کیا کل میں شہید ہونے والوں میں سے ہوں یا نہیں ہوں۔ میرے مولا نے اپنے شہزادے سے پوچھا، بیٹا بتاؤ موت کو کیسے پاتے ہو، شہادت کو کیسے پاتے ہو۔ شہزادہ فرمانے لگے، امو جان راہ خدا میں شہید ہونا مجھے شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا، روز شہادت حضرت شہزادہ قاسم آ گیا۔ روایات میں ہے
13 سے 14 سال کے درمیان کہ یہ نوجوان جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوا ہے، وہ یہ نوجوان امام نے خود تیار کیا، حضرت عباس سے سوار کروایا، اور جب راوی کہتا ہے جب لشکر کی طرف، لشکر اشقیاء کی طرف آنے لگے تو دیکھا کہ یہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ یہ نورانی شخصیت کون ہے؟ جب آئے، راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک لعین نے آگے بڑھ کر وار کیا، وار کو اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کی۔ فضیل نامی لعین نے جب وار کیا، شہزادہ قاسم کے سر شگافتہ ہو گئے، اور جیسے ہی سر شگافتہ ہونا تھا، راوی کہتا ہے منہ کے بل زمین کربلا میں جب گرنے لگے، ندا دی امو جان، چچا جان آ کر میری خبر لیجئے، چچا جان میری خبر لیجئے۔ جیسے یہ جملہ کہنا تھا، میرے مولا امام حسین بہت تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے آئے۔ جب دوڑتے ہوئے آئے، دیکھا لعینوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے۔ مولا نے آگے بڑھ کر سب سے پہلے فضیل کو واصل جہنم کیا، اس کے بعد اس نے چیخ نکالی، شور و غل برپا ہوا، اور شور و غل برپا ہونے کے بعد ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑنے لگے، اور مکمل مٹی کا دھول چاروں طرف پھیل گیا۔ راوی کہتا ہے تھوڑی دیر گزر گئی، تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا ابا عبداللہ الحسین شہزادہ قاسم کے سرہانے پر آئے ہوئے ہیں، اور شہزادہ قاسم کے سرہانے پر آ کر اپنے دو